جتنے بھی تھے انہوں نے جو نازیبا زبان استعمال کی، کیا وہ کسی نے نہیں سنا؟ لیکن وجہ یہ ہے کہ ان کی جو زبان جو یہ زبان استعمال کرتے ہیں وہ سن اس لیے کوئی نہیں سکتا کیونکہ یہ خود غلیظ زبان استعمال کرنے والے ہیں اور غلیظ زبان کی غلیظ زبان کے پرور ہیں، کی پرورش اور نشو و نما کرنے والے ہیں۔ جس طرح رانا ثناء اللہ نے مریم نواز اور مرحومہ کلثوم نواز کے بارے میں کچھ الفاظ اور کچھ جملے کہے تھے کہ کیپٹن سفت ڈبل شفٹ اور جو کچھ بھی، وہ میں آگے مزید نہیں جانا چاہتا کیونکہ میری زبان گندی ہوتی ہے، تو بجائے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں محترمہ بے نظیر بھٹو کو، جنہوں نے اس کو پاکستان پیپلز پارٹی سے نکال باہر پھینکا تھا اور یہ زبان استعمال کرنے کی وجہ سے وہ باہر نکالے گئے تھے، لیکن مسلم لیگ نون نے ان کو پھر دونوں بازو کھول کر ویلکم کہا کہ آؤ، تم نے تو صرف میری بیوی اور میری بیٹی کے بارے میں یہ زبان استعمال کی ہے، اگر تم میری ماں کے بارے میں بھی استعمال کرتے تو مجھے کوئی غرض نہیں تھی کیونکہ میں ایک دلال کی اولاد ہوں۔ تو میری جان، ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف غلیظ اور گندی زبان استعمال کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی اپنا بیویوں کے لیے یہ زبانیں استعمال کی گئیں، پاکستان تحریک انصاف کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے یہ زبانیں استعمال کی گئیں۔ آج تک ہم نے کوئی اس کا نہ رد عمل دیا اور نہ کوئی کچھ بات کی۔ اتنا دور بھی نہیں، ماضی قریب میں جو خاتون اول بشرا بیگم کی گاڑی کو روکا گیا اور ان کی تذلیل کی گئی، پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کارکن اپنی زبان سے گند نکال کر ان کی طرح سامنے نہیں آیا۔ کیوں کہ ہم ایک ایجوکیٹڈ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈسپلن میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں اپنی اقدار کا، ہمیں اپنے معیار کا پتہ ہے، ہم اپنے معیار سے گر کر کسی کو جواب دینا پسند نہیں کرتے۔ دوسری بات، تحریک انصاف نے نہ ہی انتقام کی سیاست کو فروغ دیا اور نہ ہی تحریک انصاف کسی انتقام کی سیاست کو فروغ دے گی۔ اگر یہ گندی زبان کا ہمیں تانا دیتے ہیں یا ہمارے اوپر یہ بات کرتے ہیں یا ہماری عورتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ شروع کرتے مریم نواز اور پھر مریم نواز کی جو بہو تھی اس کی ویڈیو پر آ کر ختم کرتے، لیکن ہم اپنے اخلاق سے گری ہوئی بات نہ ہم نے کبھی کی اور نہ ہم کبھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور باقی انتقامی سیاست کو ہم نے نہ فروغ دیا نہ ہم فروغ دیں گے۔ اگر ہم انتقامی سیاست کو فروغ دیتے تو نواز شریف 50 روپے کے اسٹامپ پر کسی صورت باہر نہ جا سکتا، نواز شریف کسی صورت ملک سے بگوڑا بن کر باہر نہ جاتا۔ تو ہم نے انتقامی سیاست کو نہ کبھی فروغ دیا نہ ہم دیں گے انشاءاللہ۔ ریفارمز، جس طرح حمدان بھائی نے بات کی، بڑی اچھی بات کی کہ ریفارمز کا مطالبہ بھی کریں گے، ریفارمز لانے کی کوشش بھی کریں گے، اور خان صاحب سے یہ سب سے بڑا مطالبہ یہی ہوگا کہ پرائم منسٹر عمران خان سے لے کر اپنا صدر مملکت سے لے کر چپڑاسی عبدالستار تک کی گاڑی کی تلاشی لی جائے۔ کوئی بندہ بھی قانون سے بالا تر ہے نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا انشاءاللہ، اور ہر بندے کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے، یہی ہماری کوشش ہوگی اور یہی ہمارا انتقام ہوگا۔ اوور ٹو یو جی۔ زبردست۔ جی ابھی مانی صاحب، مانی باسی بھائی، آپ نے کچھ بولنا ہے اس کے اوپر؟ جی سوری، ایک منٹ مدثر بھائی، آپ تھوڑا چودھری صاحب تھوڑا نیچے جائیں، نیچے نا ابھی اپنا ایک آدمی ہے بھائی جگنو صاحب، انہوں نے کوئی چیز ایڈ کرنی ہے تو ان کو اوپر لیتے ہیں۔ میں چلتا ہوں کوئی بات نہیں جی۔ نہیں لالا وہ چلے گئے، ابھی آپ بھی نہیں جائیے گا، ایک سیٹ چاہیے تھی فی الحال، تو میں ان کو اٹھاتا ہوں، آپ کنٹینیو کریں باسی صاحب۔ جی عظمت بھائی، میں نے آپ کا سوال سنا اور اس پہ میں زیادہ لمبی تقریر تو نہیں کروں گا کیونکہ عنایت بھائی، محمود بھائی نے بڑا اچھا اس کا جواب دیا۔ میں بس یہی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، فرسٹ آف آل ہم مسلم ہیں اور ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں اس چیز کی تعلیمات نہیں دیتا کہ ہم اس طرح کی گفتگو کریں، ہمیں پرہیز کرنا چاہیے ایسی گفتگو سے۔ اور دوسری چیز ہے ہمارے لیڈر نے کبھی ایسی زبان نہیں یوز کی، تو ہم کون ہوتے ہیں اس طرح بیہیو کرنے والے؟ تو باقی جو آپ کا دوسرا سوال تھا اس پہ میں محمود بھائی کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اسی پہ کنٹینیو کروں گا۔ تھینک یو جی، اور ٹو یو۔
جی سر شکریہ ویری مچ تھینک یو سب جی دوستوں کا. جگنو بھائی السلام آپ علیکم میرے کا سب دوستوں. وعلیکم السلام. جی جی آپ تھوڑا جی میں نے آپ تھوڑا نا ایک منٹ سر آپ تھوڑا میوٹ کریں گے, ہم فہیم سر کا پوائنٹ آف ویو لے لیں اور پھر اس کے بعد آپ کو موقع دیتے ہیں معذرت کے ساتھ سر اگر مائنڈ نہیں سر کریں گے تو. میں بس نیچے جانے کو میں صرف کنفرم کرنے آیا ہوں عابد صاحب سے. میں نے نیچے جی سر کمنٹ کیا, مجھے اس کا جواب نہیں تھا ملا کہ اوکے جی کچھ دیر پہلے نا براڈ پہ ایک دوست بتا رہے تھے کہ جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم ہے نا اس میں سے ناظرہ ختم کرنے کا بل دیا گیا, تو وہ میں نا ٹویٹ کنفرم کرنے چاہ رہا تھا کہ وہ ٹویٹ کس کی ٹویٹ تھی. میں اس پہ ویڈیو بنانی تھی, میں نے اس لیے وہ کنفرم کرنا تھا. یاسر عمار یاسر عمار یاسر سر یہ عمار صاحب. کنفرمڈ اوکے ہے اوکے تھینک عابد یو بھائی, یہ تھینک یو. کنفرمڈ ہے, یہ کنفرمڈ یاسر ہے, یاسر عمار کی تصدیق ٹویٹ شدہ ہے. ہے. یاسر نہیں عمار کی خبر تصدیق, ٹویٹ یار چھوڑے ابو سر, ابو خبر حمدان میں تصدیق بول رہا ہوں شدہ نا ہے سر, نہیں. میں بول رہا ہوں ابو حمدان میں بول رہا ہوں نا پلیز. یاسر عمار کی ٹویٹ ہے اور یہ ندیم بھائی نے ویڈیو بھی بھیج دیا سب کو. اگر ندیم بھائی سن رہے ہیں تو یہ سب کو ویڈیو بھیج دیں پلیز, سب کے پاس ویڈیو یہ آ جاتی ہے. جی ہاں سر. جی سر, گڈ ہو گیا سر, یہ گڈ. ندیم صاحب اگر سن رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی اس پہ نا ٹک ٹاک اپنا اکاؤنٹ پہ ویڈیو اپلوڈ کر دیں. جگنو بھائی جی اپنا سر. ندیم بھائی نیچے سن رہے ہیں, اور اگر آپ نے مزید تصدیق کرنی ہے ویڈیو کی تو ہم ان کو اوپر لے لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے, ٹھیک ہے. جی ایک جی منٹ بالکل ایک منٹ بالکل سر, ایک بالکل منٹ ٹھیک ہے, سر. بالکل ٹھیک ہے. وہ یار کدھر چلا گیا جگنو؟ بیٹھو آپ, وہ اوپر سیٹ خالی ہے نا, جگنو کو لے لیں سر. جی السلام علیکم. شور بہت ہونا, وعلیکم السلام. شور بہت. ہاں جی بالکل ہے, وہ ویڈیو میں نے ری ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے. میں جو ہی گھر پہنچتا ہوں تو میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے تو اس کے اوپر ٹک ٹاک بھی بنا دوں گا. جگنو بھائی پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں. دیکھو نیچے یہاں تو لے لیں آپ. جی آواز آ رہی ہے میری؟ ابو جگنو بھائی حمدان کدھر بھائی. چلے گئے یار؟ آ رہی ہے ندیم بھائی, آ رہی ہے, آپ کنٹینیو کریں, جی ہم جی نیچے سر دیکھ آ رہے ہیں رہی ان ہے کو. آپ کی آواز, ہاں کنٹینیو جی کریں سر پلیز. میں جو ہی گھر پہنچوں گا نا میں وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے نا ٹویٹر سے تو ویڈیو بھی بنا دوں گا اور ان باکس بھی کر دوں گا تقریباً سب, اگر آپ بولیں گے سب دوستوں کو, ٹھیک ہے. ابھی میری طرف شور ہے, آپ کیری آن رکھیں. اور ٹھیک جی ہے جی سر, سر اگر آپ ویری کے گڈ. پاس شور اس ہے پہ ندیم بھائی جی آپ نیچے چلے جائیں, ہم دوسرے بندے کو اٹھائیں گے. تھینک یو ویری مچ. اگر ویڈیو نہیں کسی کو دیں گے تو آپ ایسے کریں, یہ اپنا عابد بھائی کو سینڈ کر دیں یا فہیم سر کو سینڈ کر دیں, وہ آگے شیئر کر دیں. جی گڈ فہیم سر گڈ. شکریہ آپ کا ویٹ کرنے کا. ابھی آپ کنکلوڈ کریں یہ ٹاپک کو اور پھر ہم آگے چلتے ہیں سر. تھینک یو. فہیم سر کتنے چل گئے جے؟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ. وہ مائک فون میوٹ پر ہے ہے شاید بھائی. ان کا, مائک میوٹ ہے. مائک میوٹ ہے, بزی ہوں گے اس لیے وہ نہیں آ چلے رہے. میں آ جاتی ہوں. جی السلام آپ علیکم. بولیں باپی, آپ بولیں. جی جی السلام علیکم. میں تو یہی کہوں گی کہ السلام. ماشاء اللہ آپ سب بڑے ایجوکیٹڈ ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. تو میں نے جب بھی دیکھا ہے, کیا کہتے ہیں, خاص طور پہ ہمارے محمود بھائی جو ہیں وہ بات کرتے ہیں بالکل ٹھیک, اور مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ نا بات کی وہ جو جڑ ہوتی ہے نا جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی ہوتی ہے ادھر سے اٹھاتے ہیں اور وہ اینڈ تک لے کے جاتے ہیں اور سمجھ آ جاتی ہے. جس کو نہ بھی سمجھ ہو نا اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. تو میں آپ لوگ اتنی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں, اتنی ٹھیک ٹھیک باتیں کر رہے ہیں, تو میں تو سن کے ہی بڑی خوش ہوں اور نالج میں اپنے اضافہ کر رہی ہوں اور بیٹھ کے آپ لوگوں کو سن رہی ہوں. تو میں کیا بولوں گی, تو میں بولوں گی تو پھر میں غصے میں بہت جلدی آتی ہوں. تو یہ محمود بھائی کو بھی پتا ہے, ابو حمدان کو بھی پتا ہے, تو بہتر ہے کہ میں چپ کر کے بس آپ لوگوں کو سنوں. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے تو میں اس طرح کرنا اپنی ہے سیٹ خالی کرتی ہوں. وڈی باجی آپ نے اس طرح کرنا ہے جس وقت ہوں ہوں. یہ بیٹھا ہو نا پٹواریوں کے ساتھ اور ٹی ایل پی کے ساتھ, اسے نہیں سننا پھر آپ. کس کو؟ ابو حمدان کو. محمود بھائی کو. ابو حمدان کو تو میں نے منع کیا ہوا نا. ہاں ابھی پھر محمود بھائی بیٹھے کا بول رہے ابو ہیں, حمدان آپ. محمود بھائی نہیں نہیں محمود بھائی کا بول رہے میں نہیں بیٹھتا, میں نہیں بیٹھتا. ہیں. صحیح, نہیں محمود ٹھیک بھائی ہے. ماشاء اللہ سے بات ایسی کرتے ہیں کہ اگلے کی نہیں بھی سمجھ میں آ رہی ہوتی نا آ جاتی ہے, کوئی بات نہیں. دیکھیں جی ہم کہاں تک اپنے جذبات کو اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے. جب ہمارے لیڈر کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے,
हम बड़ा बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं, तो और कितना बर्दाश्त करेंगे? तो कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं, इतनी सी चीज को कभी कभी दरगुजर करना चाहिए। चले मैं अपनी सीट खाली करती हूँ, आप जिससे मर्जी ले लें प्लीज। थैंक यू अबा जी, बहुत शुक्रिया। और मैं भी इसके ऊपर मुख्तसर यही बोलना चाहता हूँ कि जी मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू इन भाइयों के साथ जिन्होंने जो पॉइंट किए मैं एग्री करता हूँ सबके साथ। मेन बात ये है कि पाकिस्तान में अगर कोई गंद फैलाने वाली मशीन है तो वो ये है। मेरा तो इनके ऊपर नून लीग के ऊपर मानना ये है कि एक वो सूअर होता है ना, सूअर का लोग बोलते हैं कि वो फसलें उजाड़ता है, तो मेरा इनके लिए मानना ये है कि ये वो सूअर हैं, ये नस्लें उजाड़ते हैं, ठीक है। हाँ, वो जानवर है, वो फसलें उजाड़ता है, और ये जानवरों से भी बदतर हैं जो हमारी नस्लें उजाड़ते हैं, और उजाड़ी हैं इन्होंने। और इनसे गंदगी से गांधी पैदा होगा, इसमें से कभी कोई अच्छाई पैदा नहीं हो सकती है। इनका शुरू से लेके आज तक देख लें, आगे जो इसने अपनी गंदी औलाद तैयार की है, जो गंदी नस्ल तैयार की है, माशाल्लाह वो भी अपने बड़ों के नक्शे कदम पे मनो अन चल रहे हैं, ठीक है। जैसे बाप था वैसे उसकी बेटी, और जैसे ये बेटी है वैसे उसके आगे नस्ल, ठीक है। तो वो जैसी कोको वैसे कोको के बच्चे। इनसे ना मुल्क की बेहतरी हो सकती है, ना माशरे की बेहतरी हो सकती है, ना अखलाकियात की बेहतरी हो सकती है, ना हमारी आने वाली नस्लों की बेहतरी हो सकती है, ना हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है, ना हमारे मुल्क में कोई भी अच्छा काम इनके रहते हुए नहीं हो सकता है। ये मेरा मानना है। तो अभी मैं अपना दूसरा सवाल रखता हूँ सबके सामने, वो ये है कि जितना गंद इन्होंने फैलाया है, इस गंद के ऊपर हमारा मीडिया जो है, ख़ास करके मीडिया का रोल जो है वो अभी देखें, ये बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े एंकर जो आजकल उस साइड में खड़े हैं, ताकत और जो झूठे लोग हैं या जो ताकतवर हैं उनके साथ खड़े हैं। तो यही मीडिया था जो कल इमरान खान के ऊपर भौंकता था। तो मीडिया का एक रोल वो होता है कि मीडिया अगर किसी माशरे में बिल्कुल न्यूट्रल हो ना दोनों साइड में, मीडिया का काम ही ये होता है, असल मीडिया जो होता है उसका काम ही ये होता है कि उसने न्यूट्रलिटी पे कायम रहना है, उसने जो मौक़िफ़ है, हक़ है, सच है, वो उसने बयान करना है, ना कि उसने किसी से पैसे पकड़ के सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा करना, क्योंकि ये काम जो है वो कोर्ट में वकील करते हैं, ठीक है जी। मेरा ये मौक़िफ़ है, मैंने अगर गलत भी है तो इसको मैंने सज़ा से बचाना है, ये कोर्ट में अदालतों में मामला चला जाता है। लेकिन इधर एक तो इन्होंने ये काम किया मीडिया वालों ने कि इन्होंने बहुत पैसा बनाया मीडिया वालों ने, ठीक है ना। इनके जितने भी बड़े बड़े एंकर हैं, बड़े बड़े मीडिया मालकान हैं, इन सब ने पैसा एक बहुत बनाया है। दूसरा ये है कि इन्होंने जो जिधर हमारा मीडिया पहुंचा दिया है, दुनिया का कोई भी, हमसे पाकिस्तान से कोई भी नीचे वाला कंट्री देख लें जो नीचे है सबसे पूरी दुनिया में, मैं कहता हूं कि उसका मीडिया भी इतना गंद सरे आम, अगर पहले होता था कि ये मीडिया के ऊपर ऐसी बातें नहीं करते थे, आज का जो मीडिया हमारा जो कुछ दिखा रहा है, जो गंद दिखा रहा है, क्या ये मीडिया हमारा इंडियन जो मूवीज़ हैं या इंडियन जो वो ड्रामे करते हैं या वो अपनी वेब सीरीज़ बनाते हैं, क्या ये उसको प्रमोट नहीं कर रहा है? बिल्कुल उसी के ऊपर चल रहा है कि कोई भी बंदा मीडिया की जो खबरें आजकल ये चलाई जा रही हैं मीडिया के ऊपर, वो कोई भी बंदा फैमिली में बैठ के, बच्चों में बैठ के, अपनी औरतों में, माँ बहनों में बैठ के वो नहीं सुन सकता जितना गंद इस मीडिया ने कंटिन्यू चला रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू चला रहे हैं, और बगैर शर्म के, बगैर हया के चला रहे हैं, सिर्फ डंडा चढ़ा हुआ है और पैसे मिले हुए हैं उसके ऊपर चला रहे हैं। तो इसका आप फ्यूचर मीडिया का क्या देख रहे हैं? ये मीडिया जो है कल को जो अपने सहाफ़ी पैदा करेगा या प्रोड्यूस करेगा, वो उनसे हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि जो इनके मीडिया मालकाना हाउसेस में जाके वो करेगा, आगे वो क्या बेहतरी करेगा इस माशरे की? जी सर। जी नायतुल्लाह भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। जी मेरे भाई, ज़रा गौर कीजिए कि उस दिन जब मीनार पाकिस्तान पर जलसा था तो नवाज शरीफ ने क्या बयान दिया कि ये मुजरे वाला जलसा नहीं है। तो क्या जो पीटीआई के इतने ख़ानदानी लोग आकर, तालीम याफ्ता लोग आकर जब बात करते हैं तो वो मुजरे वाले हो गए? और फिर ज़रा इनका माजी देख लीजिए और इसका असल देख लीजिए कि इनका असल है कहाँ से। ये अमृतसर का एक मशहूर
جو ادھر کے طوائفوں کے خاندان کا آدمی تھا، وہ ان کا دادا تھا نواز شریف کا، جو طوائفوں کو جو گاہک آتے تھے اس کو ہار بیچا کرتا تھا۔ جب ذیل سنگھ کے ساتھ ملاقات ہوئی، جنرل ضیاء الحق کے ساتھ، ذیل سنگھ پریزیڈنٹ آف انڈیا تھا، تو ساتھ میں نواز شریف بھی اس وقت جب پنجاب میں یہ وزیر تھے، وزیر اعلیٰ نہیں تھے، صرف وزیر تھے، اس وزیر خزانہ تھے، تو وہ بھی ساتھ کھڑے تھے۔ تو اس نے کہا یہ کہاں سے؟ کہتے ہیں یہ آپ کے اس علاقے امرتسر سے ہے۔ پھر اس سے ایڈریس پوچھا تو اس نے کہا اچھا عبداللہ وہ بھائی کے وہ پلاڑا ہاں جو پلا والا عبداللہ پلا والا، یہ اس کے آپ مطلب نواسے ہیں۔ ہاں پھر اس جی نے پوتا پوری ہے۔ سٹوری یہ آپ جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایسے خاندان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ یہ اور کیا کریں گے؟ یعنی اس ہاجرہ جیسی لڑکیوں کو لا کر یہ کون کر رہا ہے یہ؟ اور پھر جو کوئی بھی کر رہا ہے سب سے پہلے وہی ویڈیو سینڈ کرتے ہیں مریم نواز کو۔ اب مریم نواز وہی چیزیں دیکھ رہی ہیں جو خود اپنی زبان سے کہہ رہی ہے کہ میرے پاس ہر آدمی کی ویڈیوز موجود ہے۔ یار خاتون ہو کر آپ یہ بات کر رہی ہے کہ میرے اپروول پاس ادھر سے لیتے ہیں نا کہ یہ سین صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، ایڈیٹنگ صحیح ہے وہ یا سب نہیں کچھ صحیح ہے۔ معلوم ہے مجھے۔ تو اس وقت مصیبت کیا ہے؟ عوام میں تو ان کی کوئی سہ نہیں ہے، عوام ان کو پسند نہیں کرتے، عوام اس کو یعنی 5% تک لے کے آئے ہیں۔ لیکن اس عورت کے پاس جو 25 خواتین ہیں، ان کی تھرو انہوں نے جس قسم کی ویڈیوز بنائے ہیں اور سب کو انہوں نے رسی ڈال دی ہوئی ہے، تو اس میں ہے کیا؟ اصل میں یہ سیاست تو ہے نہیں، یہ تو گندگی ہے۔ اور جب انسان گندگی میں جتنا نیچے جائے گا تو اتنا زیادہ اس میں دھنستا جائے گا۔ اب ان سے یہ توقع رکھنا کہ یہ اخلاقیات پر کوئی سیاست کریں گے، یہ ہماری خوش فہمی میں یعنی خوش فہمی میں ہم مبتلا نہیں رہنا چاہتے۔ ہمیں یہ غلط فہمی نہیں ہو سکتی کہ ان سے ہمیں کیا توقعات رکھنی چاہیے۔ یہ صرف ملک کو لوٹتے ہیں، اخلاقیات کو ملک کے تباہ کرتے ہیں، اداروں کو تباہ کیا۔ اگر صرف انہوں نے کرپشن کی ہوتی تو تب تو میں مان جاتا چلو صرف کرپشن کی ہے، نہیں، انہوں نے ہمارے سارے اداروں کو ریک کر دیا۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ نواز شریف کی خواہش تھی کہ پاکستان افواج پاکستان کو میں پنجاب پولیس بناؤں گا، اس میں وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اور یہ ہمیں درد اس بات کا ہے کہ ہمارا فوج اتنا اعلیٰ مقام اور اتنی عزت جو آج سے 2 سال پہلے عوام ان کو دیتے تھے اور دل سے دیتے تھے، کیونکہ ان کی جو ہمارے ملک کے لیے قربانیاں تھی وہ تھی، لیکن جو 76 سال ہم غفلت میں رہے وہی ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ اس طرح بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک چور ڈکیت یعنی کہ کنوکٹڈ شخص کو لندن سے لا کر پرائم منسٹر کا پروٹوکول اس کو دیں گے، یہ اتنے گر جائیں گے، یہ ہمیں نہیں معلوم تھا۔ تو ہم کوئی بات گالی میں نہیں کرتے، ہم حقائق کو مد نظر رکھ کر اس پر تجزیہ دیتے ہیں۔ ان کے پورے خاندان کے میرے پاس پوری ہسٹری پڑی ہے، لیکن مجھے اپنا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں ان چیزوں کو لے کے آؤں۔ اور ابھی جو خالد نے بات کی ہے مکمل طور پر میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس میں کوئی ایک جھوٹ بھی کوئی نکال سکے کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے کرتے ہیں جس طرح ان کے لوگ کرتے ہیں، کیا یہ ہماری تربیت ہے؟ نہیں، ہماری تربیت یہ نہیں ہے۔ یہ ان کو مبارک ہو، لیکن ہم ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے، حقیقت کی بات کریں گے۔ جو کچھ ہے اگر میں الفاظ میں اس کو ادا کرنا چاہوں گا، مجھے اپنا ضمیر اجازت نہیں دے گا، کیونکہ خاتون تو بہن بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، ماں بھی ہوتی ہے۔ تو ہم اسی وجہ سے ہم ایسے باتیں نکالتے نہیں ہیں، ورنہ ہمارے پاس ان کی پوری ہسٹری موجود ہے۔ میں تو ان کو 81 سے جانتا ہوں، اس شخص کا کردار کیا تھا، اور اس گندے کردار کی وجہ سے پورے خاندان میں وہ پھیل گیا۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں جو کوئی بھی اپنے اولاد کے لیے حرام کمائے گا اس کا انجام کیا ہوگا۔ دیکھیے اب میں آپ کو ذرا ایک معمولی سا کلو دیتا ہوں کہ دیکھیے اس کے دونوں بیٹوں کو دیکھ لیجئے، وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے قابل نہیں ہیں جو ادھر UK میں رہتے ہیں۔ اچھا اس کی بیٹی کا کردار دیکھ لیجئے، وہ لوگوں کے خواتین تک کو معاف نہیں کرتی۔ اپنا کردار اس کا دیکھ لیجئے، وہ کس قسم کے، وہ یعنی خود جب جج ارشد ملک کو انہوں نے بٹھایا اور اس کی ویڈیو بنائی اور اس میں کون کون سے الفاظ استعمال ہوئے وہ سب دنیا کے سامنے ہیں۔ پھر مکہ مدینہ میں جا کر 6 کروڑ روپے کا اس کا بیٹا رشوت آفر کرتا ہے کہ آپ اپنے فیصلے میں یہ لکھ دیں اور یہ 6 کروڑ گاڑی سے اٹھا کے لے جائیں۔ یہ ان کا کردار ہے کہ یہ خریدتے ہیں۔ انہوں نے اداروں کے سربراہوں کو خریدا اور جب خرید نہیں سکے تو ان کو زہر دے کر، یعنی اب کلی بات کریں گے
جنرل آصف نواز ایک زبردست جرنیل پاکستان کا چیف جو تھا، اس کو جب بی ایم ڈبلیو کی چابیاں دی تو اس نے کہا نہیں میرا تو یہ کام نہیں ہے کہ میں آپ سے بی ایم 0 میٹر کی چابیاں لے لوں، میں اپنی نوکری میں خوش ہوں، میں اس میں جو پھر اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا، وہ اس کے ساتھ کیا کرنا، وہ بہت اچھی طرح ان کو سمجھ گیا تھا اس پوری خاندان کو، لیکن انہوں نے کس طریقے سے اس کے بعد میں مسئلہ دب گیا، لیکن انہوں نے زہر دے کر اس کے ساتھ کیا کیا، اور آج اس کے نواسی خدیجہ شاہ یعنی خواتین کے ساتھ یہ کیا کچھ کر رہے ہیں، اور یہ اخلاق کا درس دیتے ہیں پاکستانیوں کو جو شعور ابھی عمران خان نے دیا ہے، یہ شعور کا جن جو ہے یہ ابھی بوتل میں واپس جانے والا نہیں ہے، اسی لیے ان کا مستقبل میں نہ مانتا ہوں نہ ان کا مستقبل ہے۔ چھوڑ دیجئے فار دا ٹائم بینگ جو کچھ بھی ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ، اس کے نہ اعصاب یہ توڑ سکتے ہیں نہ اس کے عزائم کو، وہ پاکستان کے لیے ہے، پاکستانی اس کے لیے ہے، اور انشاءاللہ پاکستان وہ دن دیکھے گا عمران خان کی قیادت میں کہ یہ ملک اللہ تعالیٰ نے رچ ریسورس کنٹری دنیا میں پیدا کی ہے، وہ پاکستان ہے، اور اس کے لیے ویژنری لیڈر چاہیے تو وہاں مل چکا ہے، خواہ وہ جیل میں ہے، انشاءاللہ وہ جیل سے بھی آ جائے گا، اور یہ جو کچھ بھی کرنا چاہیں گے، میری صرف یہ درخواست ہے کہ الیکشن کے ڈے پر آپ جتنا زور لگا سکتے ہیں وہ آپ کے لیے ہے، ایک امتحان سمجھے، جو کچھ بھی سمجھے، اس ملک کو بچانا ہے، اس عوام کو اپنی صحیح ڈگر پر لگانا ہے، عوام کی خدمت کرنی ہے، عوام کو خوشحال کرنا ہے، تو آپ نے الیکشن ڈے پہ نکلنا ہوگا۔ لالا میڈیا پہ آپ نے کوئی بات نہیں کی میڈیا اچھا پہ۔ میڈیا پہ میں یہ بات کیا کروں، اب میڈیا میں اس وقت جو موجود ہے کامران شاہد کو ذرا آپ دیکھ لیجئے، پہلے تو یہ اینکر بولنا میرے لیے وہ ایک مصیبت ہے کہ میں ان کو اینکر کیا بولوں، 2 آدمیوں کو بٹھائیں گے یا 3 کو آپس میں لڑائیں گے تو ان کے پاس علم کہاں سے آ گیا، علم تو ان کے پاس ہے نہیں، یہ کہیں گے ہاں جی یہ پیپل پارٹی والے یہ جو آدمی بات کر رہے اس کے ساتھ آپ اتفاق کرتے، وہ کہے گا میں نہیں کرتا، آگے گریوان پکڑنے تک بات پہنچ جاتی ہے، تو عوام کو تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ انہوں نے آپس میں کیا بات کی، عوام کو ایجوکیٹ کرنا اینکر کا کام ہوتا ہے، تو ان میں سے کون سا ہے۔ اچھا اس کے بعد آپ آئیے جو دوسرے ہے اینکر، سب کے سب کا یہی کام ہے، وہ ایک ہے سلمان غنی، وہ کچھ اور، یعنی میں اینکر ان کو کیسے کہہ سکتا ہوں۔ اب آپ دیکھ لیجئے طلعت حسین کو، وہ جو پریس کانفرنس وہ خاتون کر رہی تھی، جس کو خاتون کہنا ہماری مجبوری ہے، حاجرہ جس کا نام ہے، یار تم ایک خود کو کیا سمجھتے ہو، دنیا میں کیسے خود کو پیش کرتے ہو، اور پھر تمہاری اوقات یہ ہے کہ اس قسم کے خاتون کے سامنے تم بیٹھ کر کتنے ادب سے بیٹھی ہوئے ہو، یہ ہے تمہارا صحافت، اس پر لک لعنت میں بیچ دیتا ہوں۔ ایسی صحافت جو یعنی معیار اور اخلاق سے اتنی گری ہوئی ہو کہ ایک آدمی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایک ایسی عورت کو تم لے کے آتے ہو۔ اس سے پہلے تم نے اسی خاتون کا بھی انٹرویو کیا، وہ عائشہ گلالہ ہے، ہم جانتے ہیں وہ کون ہے، بہرحال اس میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ اس قسم اس کو صحافت آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ بھائی خدا کے لیے میں تو بار بار کہتا ہوں کہ اس پیڈ میڈیا کا آپ لوگ بائیکاٹ کریں، یہ خود بخود گر جائیں گے اور یہ چپ ہو جائیں گے، کیونکہ آپ لوگ اگر یہ سمجھ جائیں کہ یہ لوگ ہے کون، اب جیو ٹی وی کا کردار کیا ہے، ایکسپریس ٹی وی کا کردار کیا ہے، وہ تو پاکستان مخالف کردار ہے، تو جو پاکستان مخالف ہے تو اس کے آپ ڈرامے بھی دیکھ رہے ہو، اس کے ٹاک شوز بھی دیکھ رہے ہو، اور آپ کی لیڈر کو وہاں سے گالیاں بھی پڑتی ہیں اور پھر بھی دیکھ رہے ہو، تو یہ اویئرنس پیدا کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ سوشل میڈیا پر نہیں آئیں گے، خدا پر یقین کیجئے کہ میں جب سے میں بہت اس فیلڈ میں بہت پرانا ہوں، لیکن یقین کیجئے میں جب بھی دیکھتا ہوں کہ جو لوگ یہ چینلز کو دیکھتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بھائی یار ہمیں بحیثیت انسان ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں تو نیوٹرل آدمی کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں اگر ان لوگوں کو، یہ تو پیڈ میڈیا ہے اور نواز شریف کا غلام میڈیا ہے، تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آتی ہے؟ ہم سوشل میڈیا پر لوگ موجود ہیں، بہت بڑے بڑے قابل لوگ موجود ہیں جس سے ہم کچھ سیکھتے بھی ہیں، کچھ علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے، تو اس طرف دنیا کدھر جا رہی ہے، اور ہم ان لوگوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں کہ آج کامران خان نے یہ کہہ دیا، حامد میر نے، ان کی دوغلی زبانیں ہیں، ایک دن یہ ایک بات کریں گے آرمی کے حق میں، دوسرے دن عمران خان کو چوٹ پہنچانے کے لیے کہ نہیں آرمی نے تو فیصلہ کر لیا، وہ بھائی آرمی میری خدا نہیں ہے، وہ میری چوکیدار ہیں،
میرے آئین میں اس کے متعلق جتنے آرٹیکل ہے سب کے سب میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ آپ کا اختیار کیا ہے بھائی. آپ کو ملک کو چلانے کا آپ کو اختیار کس نے دیا ہے؟ آپ کا ہم احترام کریں گے، دل و جان سے کریں گے، لیکن اس حد تک جو تمہاری ڈیوٹی ہے، جو آپ کی ڈیوٹی ہماری حفاظت ہے. لیکن آپ 1500 ٹی ٹی پی والوں کو تو قابو نہیں کر سکتے، اور 15,000 پی ٹی آئی کے کارکنوں کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. اس کو آپ غیرت کہتے ہیں؟ جس آدمی میں یہ غیرت ہو کہ اس کے ہاتھ میں طاقت آ جائے اور اس طاقت کو غلط استعمال کرے، ظلم کرے، ظالم آدمی کبھی غیرتی نہیں ہو سکتا. ضرور وہ بزدل ہوگا. انشاءاللہ وقت آئے گا اور ان سب کا پوچھا جائے گا. وہ اوور ٹو یو. انشاءاللہ جی، تھینک یو ویری مچ. جی بی ایف ٹی بھائی، آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے؟ اگر آپ کے کوشچن کو میں تھوڑا سا ٹویسٹ کر دوں. اوکے، کریں. اچھا دیکھو، میڈیا پہ بات کرنا نا، اٹ ڈزنٹ ہیلپ اس رائٹ ناؤ. ابھی وہ ہمیں کوئی ہیلپ نہیں کا، ہمیں سب پتہ ہے وہ کرپٹ ہے. میں نے ایک چھوٹا سا آئیڈیا تھوڑا سا انوینٹ کیا تھا. اب یہ نیچے آئیڈیا آپ دیکھیں، یہ بی ایف ٹی ٹی وی کے نام سے ایک آئی ڈی میں نے بنائی ہے. آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے، یا 19 لوگ بیٹھے ہیں، کہ ہفتے میں کم از کم آپ ایک ویڈیو جو آپ سمجھتے ہو کہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے، یا جو باقی لوگوں کو آپ نے ایکسپوز کرنا ہے جس میں گالی گلوچ نہ ہو، وہ آپ مجھے ان باکس کر دیا کرو اس آئی ڈی پہ. پہلی آئی ڈی جو نیچے ہے اس پہ میں پبلش کیا کروں گا انشاءاللہ. تو جو بھی آپ لوگوں کی بڑاس ہوگی، آپ کی جو ہفتے میں سب سے بیسٹ ویڈیو ہوگی، آپ سینڈ کیا کریں، اور وہ ایک قسم کا آرکائیو رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ یہ الیکشن گزرے. جی اپنا بی ایف ٹی بھائی، زبردست آئیڈیا آپ کا. اس میں نا ہمیں مدد چاہیے ہوگی فہیم سر کی، اور کچھ جو خاص اور مخصوص، جیسے اپنا معین پیرزادہ ہو گیا، صابر شاکر ہو گیا، اور پاکستان میں جو ابھی تک عظمت بھائی 1 منٹ میں آپ کو چھوٹی سی بات. دیکھو، اس میں مجھے کوئی ٹیکنیکلٹی نہیں چاہیے، کوئی مجھے وہ بڑے اینکر نہیں چاہیے. ہماری اپنی جب ہم باتیں کریں، دیکھو عنایت لالا نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، ان سے ہم سیکھتے ہیں. ابو حمدان بھائی کے پاس ہوتی ہے، خالد محمود پہ. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ادھر سے بندے نکلیں. آپ لوگوں نے میں اور پوائنٹ لگا تھا ایڈ کرنے سر آپ نے. وہ آپ کا آئیڈیا ٹھیک ہے. میں اس میں یہ ایڈ کرنے لگا تھا کہ دیکھیں، پاکستان میں ابھی جو میڈیا کا سینیریو چل رہا ہے نا، وہ میں نے عنایت لالا کو بھی یہی بات بتائی تھی، لیکن وہ اس کو سکپ کر گئے ہیں. میں دوبارہ ایڈ کر دیتا ہوں کہ پاکستان میں جو فی الحال میڈیا کا پرسیپشن بنایا جا رہا ہے، وہ ایک ہی رپورٹ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ جی نواز شریف آ رہا ہے، مریم نواز آ رہی ہے، ادھر جلسہ ہو رہا ہے، ادھر جلسہ ہو رہا ہے، ادھر تحریک ہو رہی ہے، ادھر تحریک ہو رہی. کہ ہمارا جو موقف ہے پاکستان کا تحریک انصاف کا، وہ بالکل ادھر بلیک آؤٹ ہے ایک قسم کا. ٹھیک ہے، میں یہ چاہتا ہوں، ابھی میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ جیسے آپ نے یہ ٹی وی بنایا ہے، جو چینل بنایا ہے، اس میں اگر ہم انفارمیشن کلیکٹ کریں ان سورس سے جو 100% کریکٹ ہے، تو ہم اس کا یوٹیوب چینل میں کنورٹ کر کے ہم لوگوں کو یہ اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ جی آپ یہ چینل دیکھو گے تو اس میں آپ کو سچ کے سوا کوئی چیز نہیں نظر آئے گی، جو حقیقت ہے وہی آئے گی. کیونکہ ادھر جو جیو ٹی وی ہے، جتنے بھی چینلز ہیں، وہ سب بک چکے ہیں سر. ٹھیک ہے، اور کوئی بھی چینل ہمارا دفاع نہیں کر رہا ہے، ہمارے مفاد میں بیان نہیں دے رہا ہے. ادھر پاکستان کے لوگوں کو صرف اور صرف وہی پٹی ان کی آنکھوں کے اوپر چلائی جا رہی ہے جو ان کو سوٹ کرتی ہے. تو لہٰذا اس میں بھی ہمیں اس کا بھی امپیکٹ ہمارے اوپر پڑے گا، ڈینٹ پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے اگر یہ آپ کر رہے ہیں تو اچھا آئیڈیا ہے، لیکن میں اس میں یہ آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ اگر ہم ادھر سے انفارمیشن کلیکٹ کر کے، جیسے یہ باہر سارے وی لوگ کرتے ہیں نا اینکرز، تو وہ آپ بھی اس حساب سے بنا لیں جی. ادھر آپ کو 100% کریکٹ انفارمیشن ملے گی. جیسے لوگ اس کو دیکھیں گے اور پھر وہ سنیں گے دوسری سائڈ سے کہ جی یہ جو نیوز میں نے ادھر سے سنی ہے وہ صحیح ہے، تو پھر اس کو لوگ زیادہ دیکھیں گے اور ان کے پاس کریکٹ معلومات بھی جائیں گی. ٹھیک ہے سر؟ تو یہ میرا مشورہ تھا، آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے سر. عظمت بھائی ذرا بی ایف ٹی بھائی کو کہے کہ مجھے اپنا وہی اپنے چینل کا وہ جو نمبر ہے واٹس ایپ کا، وہ میں کر دوں گا. نہیں، یہ واٹس ایپ نہیں ہے، یہ واٹس ایپ نہیں ہے، یہ کیا کہتے ہیں، ٹک ٹاک کا چینل ہے. دیکھو ایک چھوٹی سی بات، میں دیکھو ٹیکنیکل بندہ نہیں ہوں، یہ کیونکہ جو کل جو کنفیوژن ہوئی تھی نا، میں نے اس کا حل سولوشن سوچا. کل بہت کنفیوژن تھی کہ لوگوں کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے ناؤ اینڈ دین، کہ بھئی ہمارا کہیں سے کوئی جگہ ہو. تو اس میں
कोई मैंने रिसर्च नहीं करनी, मैंने आप लोगों को कहना है आपने अपनी रिसर्च करके आपको जो वीडियो अच्छी लगती है इस पे आप सेंड करो और मैं उसको अपलोड करूंगा। जैसे अबू हमदान ने कोई वीडियो बनाई, अभी नवीद भाई के पास एक इंफॉर्मेशन आई थी, कोई आया था हमसे पूछने के लिए कि भाई ये ऑथेंटिक है नहीं ऑथेंटिक, तो उसमें मैं अपने कोई चीज़ ऐड नहीं करूंगा, नवीद भाई की वीडियो एज इट इज़ वो मैं ड्यूएट करके लगा दूंगा। इनायत भाई ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है, फ़हीम भाई ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है, वो वीडियो ड्यूएट करके स्ट्रेट अवे हम अपलोड कर देंगे। 1-2 हफ्ते वो चलेंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आहिस्ता फिल्टर करेंगे, जैसे आपने बोला ना, फिर ऑथेंटिकेशन की तरफ जाएंगे। मगर शुरू में इसमें कोई ऑथेंटिकेशन या हमारे पास कोई स्केल नहीं है। हम आपस में जैसे अभी हम बातें कर रहे हैं, शायद BFT गलत कह रहा हो, शायद खालिद महमूद भाई गलत कह रहे हो, शायद अबू हमदान भाई गलत कह रहे हो, शायद इनायत भाई, मगर हम अपनी सोच से कह रहे हैं। तो वही जो अभी यहाँ बातें कर रहे हैं ना, मैं चाह रहा हूँ कि वो एक वीडियो शेप में हो, तो आप अपनी वीडियो कोई भी कहीं से भी आपको मिलती है, किसी बड़े चैनल की मिलती है, या क्या कहते हैं PTI की वेबसाइट से मिलती है, या कोई बड़ा जो एंकर है वो कर रहा है, तो आप वो सेंड करो और स्ट्रेट अवे उसको मैं अपलोड किया करूँगा। तो एक किस्म की आर्काइव होगी, हफ्ते 2 हफ्ते बाद फिर इसको हम ऑथेंटिक की तरफ लेकर जाएंगे। मगर शुरू में मैं कह रहा हूँ कि ये रॉ किस्म का मटीरियल हो, ज़्यादा रिफाइन BFT भाई, मैं उसको कैसे आपके प्रोफाइल पे भेज सकता हूँ? मुझे ये तरीका नहीं आता, तो मैंने इसलिए व्हाट्सएप मांगा था ताकि मैं डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप किया करूँगा। अपनी वीडियोस भी जो मैं खुद बनाता हूँ, वो भी मैं इस पे पॉइंट पे आता हूँ इनायत भाई, मैं आपके पॉइंट में समझ गया हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर किसी के पास नहीं है, तो आपने अपनी वीडियो अपने पेज पे लगाओ और उसका लिंक मुझे सेंड कर दो इनबॉक्स में, वही मैं वीडियो ड्यूएट कर दिया करूँगा। जैसे मैं आप लोगों को करता हूँ ना, आप कोई वीडियो जो भी अपलोड करते हो उसके कमेंट सेक्शन में लाला जी माजरत के साथ, जब BFT भाई को ना वो जिधर वो रहते हैं उन्होंने सिम ही वो नहीं दी है जिसके ऊपर व्हाट्सएप बनता है, तो आपको ये टिकटॉक से गुजारा करना पड़ेगा, ठीक है? सही तो उनमें उनका कसूर कोई नहीं, ठीक है? तो आप इनबॉक्स से फिलहाल गुजारा करें, नहीं तो फ़हीम सर से रब्ता करें, वो आपको कोई दवाई दे देंगे। तो ठीक है जी, आगे जुम्मे के दिन अच्छा, एक दूसरी बात, आपको ऐसा ये कोई आइडिया है? आइडिया आप लोग ने, आप हमारे बड़े हैं, आप सब बड़े हैं, सब इज्जतदार हैं, आप लोग के पास मोर इन्फॉर्मेशन होती है, तो मैं तो एक छोटा सा आपका सिपाही हूँ, तो आप लोग इन्फॉर्मेशन दिया करें, वो अपलोड करेंगे और अपना BFT भाई और लाला आप दोनों का पॉइंट आ गया, बात को आगे चलने दे, अभी इधर ही स्टक नहीं करें। आखिरी मुझे एक बात करने दे लाला, BFT भाई से नंबर मांगना इस तरह है जिस तरह जून के महीने में अल्लाह से बर्फबारी मांगना है। छोड़ दे इस बात को, आगे चले जी, बात सही है जी। चौधरी साहब आप बताएं, जो क्वेश्चन था उसके ऊपर बात करें सर। ये मीडिया हमारा किधर खड़ा है और इस मीडिया से हमारे फ्यूचर की क्या बेहतरी हो सकती है या नहीं हो सकती है, और इनमें से जो आगे गंद निकलेगा वो गंद ही निकलेगा या कोई हमारा मुल्क का अच्छा भी आएगा, कोई जर्नलिस्ट या सहाफत? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 50% ਹੱਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ, ਤੇ ਉਹ ਆਈਏ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਵੋਟ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੰਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜਵਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਡਾਲਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਨ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਖਾਨ ਜੇ ਆਵੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 100% ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਜੜ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਸਰ। ਜਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਇੰਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਸਰ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਸੌਰੀ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਮਦਾਨ ਭਾਈ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। सर जी, पहली चीज़ आप मीडिया कहते हो, इनको मैं तो मानता नहीं ये मीडिया है सर। आजकल के दौर में ये मीडिया नहीं, मेरी नज़र में मोहल्ले में आपको पता होती है ना पप्पर कुटनियाँ। मूर सर आपको भेजिए रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट करें, ऊपर आए प्लीज़। पंजाबी में कहते हैं ना, मोहल्ले में होती है पप्पे कुटनियाँ बोलते हैं जिनको, ठीक है।
یہ میڈیا نہیں ہے آج کل کے دور میں. آج کل میڈیا نہیں ہے, کبھی کس کی بات لے کے بیٹھ جاتے ہیں محلے میں, ایک دوسرے کی جو ایک گھر سے دوسرے گھر خبریں پہنچانے جاتے ہیں, فلانے کا گھر میں یہ, فلانے کے گھر یہ وہ ہے. سر میڈیا نہیں ہے آج کل کے دور میں ہے. تو ہمیں نہیں لگتا, اب تو آگے جا کے ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ آ کے یہ لوگ حکیموں کو بٹھائیں گے ٹی وی چینلز پر, حکیموں سے جو ہے نا ان کی پبلسٹی کریں گے, ان سے ڈیبیٹس کرائیں گے کہ بھائی آپ کو جو ہے فلاں مرض کس کی میڈیسن کتنا ٹائم نکالتی ہے. ہاں جی, یہ کام ان کے لیے رہ گیا. اب یہ لوگ یہی کام کرنے کے لیے رہ گئے ویسے. تو دوسری بات, ایک مزے کی بات میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا, میری نظر سے ایک ٹویٹ گزری ہے سر. محمود بھائی اگر آپ سن رہے ہیں تو مجھے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بات کی تھی اپنے براڈ پہ بیٹھ کے, اور آج شاید آپ کے براڈ پہ بھی بیٹھ کے میں نے یہی بات کی تھی کہ ہمیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے ووٹ دینے کے لیے کیوں نکلنا ہے, آپ لوگوں نے یہ وڈیرا نظام کے خلاف نکلنا ہے, چودھری نظام, ان چیزوں کے خلاف آپ نے نکلنا ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے آپ لوگوں نے نکلنا ہے اور ووٹ ڈالنا ہے 8 فروری کو. اب اس کے جواب میں ایک ماشاءاللہ بہت زبردست کام ہوا ہے. ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہیں ان کا لیول ذرا چیک کریے گا. یہ گئے کہیں بھی یہ پسماندہ علاقے سے بچوں وغیرہ کو, غربا کو اٹھا کے لے کر آئے ہیں, اور ان سے بات کر رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے زمینوں پر کوئی وڈیرا پانی چھوڑتا ہے تو ہمیں بتائیں, ہم ان کی زمینوں پر پانی چھوڑ دیں گے. جواب دیجیے گا. جی خالد بھائی, ابھی میڈیا کے اوپر بھی آ جائیں اور یہ ابو حمدان بھائی کا پوائنٹ بھی پک کر لیں, دونوں کے اوپر بات کریں گے. عظمت بھائی بہت شکریہ. بالکل حمدان بھائی, مجھے بالکل اس طرح یاد ہے جس طرح یہ کل کی بات ہو, مجھے بالکل یاد ہے. میڈیا کا کردار اور میڈیا کا قیام اپنا, ہاں عظمت بھائی, میڈیا کا قیام جو عمل میں آیا وہ صرف اور صرف اسی لیے آیا تاکہ سرکار یا جو ارباب اختیار ہیں جو تخت اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہ لوگ کچھ غلطیاں کریں تو میڈیا کا کام تھا ان کی غلطیوں کی نشاندہی کر کے عوام تک پہنچانا, اور پھر ان کی غلطیوں کی نشاندہی کر کے ان تک پہنچانا تاکہ حکومت, ارباب اختیار یا تخت اقتدار پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے عوام کی بہتری کے لیے کچھ اپنا کردار ادا کر سکیں. پہلی بات تو یہ ہو گئی. آج کا میڈیا کا جو کردار ہے, پھر یہاں پر خبر دینے کے لیے پہل کی, ایک دوسرے سے پہل کی جانے لگی. ایک بندے نے پھر ٹیلی ویژن چینلز کا قیام عمل میں آیا, ایک نے دوسرے سے پہلے خبر دینے کی کوشش کی, پھر اس کے اندر سپائس پھینکنے کی کوشش کی گئی, مرچ مسالہ لگانے کی کوشش کی گئی, اور اسی طرح بڑھتے بڑھتے بات رینکنگ تک جا پہنچی, اور اب رینکنگ سے ہٹ کر ان کے کردار کو, ان کے ضمیروں کو خریدنے تک جا پہنچی, اور میڈیا کی جانبداری کے اوپر ایک سوال اٹھنے لگا. اور یہ سوال بالکل ٹھیک ہے. اس کو مزید اگر وضاحت کے ساتھ بیان کروں تو پاکستان میں تقریباً 70% اینکرز وہ ہیں جو کسی رقاصہ کے بیٹے ہیں, یا ناچنے گانے والیوں کی اولاد ہیں, یا کسی فلم ایکٹر کے بیٹے ہیں. تو میری جان, ان لوگوں کو جب سے ہم نے صحافی بنا لیا اور اینکر بنا لیا, جو جس طرح کے جاوید چودھری ہو گیا, منصور علی خان ہو گیا, کامران شاہد ہو گیا, طلعت محمود ہو گیا, یا جب سے یہ لوگ آ کر اس میڈیا کے اوپر براجمان ہوئے, انہوں نے اپنے ضمیر, جس طرح ان کی والداؤں نے, ان کی امیوں نے اپنا جسم بیچا یا اپنے ٹھمکے لگائے پیسوں کی خاطر, اسی طرح یہ لوگ ایمان کو ردی کی ٹوکری میں ڈال کر کوڑیوں کے داموں بیچنے لگے. تو جب تک ہم ان کو اینکر بنائے رکھیں گے تب تک تو میرا نہیں خیال کہ کوئی سدھار پیدا ہوگا. ہاں, یہ اپنا ایمان بیچتے رہیں گے ان چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں کے اوپر, اور ان کو ہمارے اوپر مسلط کیے رکھیں گے. تو ان سے کوئی میرا خیال ہے کہ مثبت امید نہ رکھی جائے. پاکستانی الیکٹرانک میڈیا پارٹیکولرلی میں اگر یہ بات کہوں تو ناممکن سی بات ہے. لالا نے بات کی سوشل میڈیا, تو سوشل میڈیا پر بلائیں بیٹھی ہوئی ہیں, اور میں اگر یہ بات کہوں تو میں بجا ہوں گا کہ میں لالا عنایت اللہ خان کو
اگر یہ کہوں کہ طلعت محمود، کامران شاہد، منصور علی خان اور کامران، جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ دگر دلے، میں اگر یہ کہوں کہ یہ لالا عنایت اللہ خان کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے ہسٹری میں، تو یہ بجا ہوگا، کیونکہ مجھے یہ یقین ہے اور میرا یہ اپنا ایکسپیرینس ہے کہ لالا کے پاس ان سے زیادہ معلومات ہیں۔ اب جو وڈیرائزم کی بات ہوئی، جاگیردارانہ نظام کی بات ہوئی، تو جب تک ہم ان جاگیرداروں، وڈیروں، نوابوں اور خانوں کے بیچ میں پھنسے رہیں گے، تب تک ہماری ترقی وہ کیا ناممکن تو بڑی دور کی بات ہے، ترقی تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ترقی کر لیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی، کبھی نالیوں پر، کبھی گلیاں پکانے پر، کبھی میٹر لگانے پر، تو کبھی بل کی درستگی پر ہم نے ووٹ دینی ہے۔ ہم نے آج تک قانون بنانے والے کو آج تک ووٹ نہیں دیے تاکہ یہ ہمارا نمائندہ جسے ہم منتخب کر رہے ہیں یہ ایوانوں میں جا کر ہمارے حق کی بات کرے اور ہمارے لیے قوانین بنائے، تاکہ وہ ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں ہمیں اپنی دہلیز کے اوپر مل سکیں۔ آج تک ہم نے اپنی صحت کے لیے کسی کو ووٹ نہیں دیا، اپنے بچوں کو علم کے نور سے منور کرنے کے لیے کسی کو ووٹ نہیں دیا، سکول کالجز کے قیام کے لیے کسی کو ووٹ نہیں دیا۔ ہاں، ہم آٹے چینی دال کی لائنوں میں لگے رہیں گے، لیکن ہماری گلی بھی پکی ہونی چاہیے، ہماری نالی بھی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ اگر میں یہ کہوں موٹر ویز، سڑکیں، نالیاں، گلیاں پکانے سے قومیں نہیں بنتی۔ اگر قوم کو بنانا ہے تو پہلے آپ قوم بنا دیں، نالیاں، سڑکیں، گلیاں، میٹر، موٹر ویز، شاہراہیں خود بخود بن جاتی ہیں۔ قوم بنانا مشکل ہوتا ہے۔ باقی جو غیر مسلم ممالک ہیں یا مسلم ممالک ہیں، انہوں نے قومیں بنائی ہیں، پھر بعد میں سڑکیں، گلیاں، عمارتیں، بلڈنگز، سب کچھ خود بخود کھڑا ہو گیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ قوم کو اپنے حقوق کا بھی خیال تھا اور ملک کے ٹیکس وغیرہ کا بھی خیال تھا، تو قوم نے کیا کیا، پارٹیسپیٹ کیا اپنے ملک کے تحفظ کے لیے، اس کے آئین کے لیے، اس قوانین کے لیے۔ آج پاکستان میں ایک عوام جو تھا، بکھرا ہوا ہجوم تھا، وہ قوم بننے کے مراحل میں تھا، تو ان دگر دلوں نے آ کر ایک جمہوری حکومت کا تختہ دڑن کر دیا۔ تو میری جان، پہلے قوم بنانا ضروری ہے، اور ان صحافیوں سے امید رکھنا شاید ہی آپ کو کچھ مثبت تبدیلیاں دے سکے۔ اور دوسری بات، وڈیرائزم سے جب تک نہیں نکلیں گے ترقی ناممکن ہے۔ اوور ٹو یو جی۔ زبردست اویلیبل ہوئی تو باقی آگے۔ ویلکم فہیم جی بھائی۔ سر، شکریہ خالد بھائی۔ جی قمر ڈوگر سر، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں سر، میڈیا کے کردار کے بارے میں؟ جی، سب سے پہلے تو تمام بھائیوں کو میرا سلام، السلام علیکم۔ تو دوسرے میڈیا کی جو آپ بات کر رہے ہیں، وعلیکم السلام۔ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ میڈیا پہ ڈبیٹ کرنا ہی بیکار ہے، کیونکہ یہ میڈیا کا جو کردار ہے پاکستان میں اب یہ ختم ہو چکا ہے۔ اب میڈیا جو ہے نا، سمجھ لیں کہ جتنے بھی چینلز ہیں یہ سب پی ٹی وی کی طرز پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک وہ ہیں جو زبردستی ان کو دبا رہے ہیں اپنی مرضی، جیسے ایئر وائی تھا، بول ٹی وی تھا، ان کا کچھ تھا، کچھ تھوڑی سی ان کی رپورٹنگ اچھی ہوتی تھی، لیکن اب ان کو دبا لیا گیا ہے۔ اور دوسرے وہ ہیں اور جن کو نوازا بھی جا رہا ہے، اور ان کی پہلے بھی لائن یہی تھی، جو آج ہے، کل بھی، پہلے بھی، ماضی میں بھی وہ ایسے ہی ہیں۔ تو آج ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اور ہم کسی الیکٹرانک میڈیا کے محتاج نہیں ہیں۔ اور پاکستان میں ابھی ٹک ٹاک اور فیس بک، اب تقریباً ہر بندہ اس پہ ہے، اور ہر بندہ کسی بھی خبر کو کراس چیک بھی کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ شاہ زیب حرام زادہ اور یہ جناب فراڈ چودھری اور ایسے جو لوگ ہیں نا، ہمیں ان کو اگنور کرنا چاہیے۔ اور ہاں، یہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، جیسے آپ کر رہے تھے کہ یہ جو فضول باتیں کرتے ہیں، غلیظ باتیں کرتے ہیں، ان کو رگڑا اچھے طریقے سے دینا چاہیے، ان کی ڈولکی اچھے سے پیٹنی چاہیے، تاکہ ان کو تھوڑا احساس ہو کہ ہم
اپنی حد سے بہت زیادہ تجاوز کر رہے ہیں. ان کو اچھے طریقے سے, جیسے اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ مطلب لحاظ کا, جیسے ابھی شاہ زیب حرام زادے کی سیوا ہوئی ہے نا, اسی طرح بھی ان کو بھی اچھے طریقے سے مینج کرنا چاہیے. تو اگر کوئی اچھی سی پوسٹ بنائے تو ہم سب لوگ اس کو ری پوسٹ کریں گے, تو ان کو ساتھ ساتھ ہی ٹیکل کرنا ہے. باقی میرے خیال میں ان کی ریگولر کوئی بھی مطلب کریڈیبلٹی ہے نا وہ میڈیا کی نہیں ہے, اور نہ ہی آپ اس کو سیریس لیں گے. یہ بیانیہ بنا لیتے ہیں, سارا پاکستان کا میڈیا ایک طرف اور عمران ریاض کا بلاگ جو ہوتا تھا وہ ایک طرف ہوتا تھا. تو میرے خیال میں کچھ ہم زیادہ ان لوگوں کو سیریس لے رہے ہیں, باقی ان کی اتنی اوقات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ جو میڈیا ہے نا نیچرل طریقے سے پاکستان میں اب نہیں چل رہا. جیسے کہ میڈیا میں بھی ڈیموکریسی ہوتی ہے نا کہ ریٹنگ ملتی ہے ویورشپ کے حساب سے, اب وہ ویورشپ تو ختم ہو چکی ہے. اب تو صرف نوازا جا رہا ہے, پیسے دیے جا رہے ہیں, جو عوام کا ٹیکس کے پیسے ہیں وہ میڈیا کو, ان کے اینکرز کو, میڈیا مالکان کو خوش کرنے کے لیے لٹائے جا رہے ہیں. اور ڈیموکریسی جب اوپر سے ختم ہو چکی ہے تو میڈیا میں بھی ختم ہو چکی ہے. اب یہ صرف تصویر کا ایک رخ دکھا رہے ہیں, اور ہمیں اتنا ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے. جی بہت شکریہ قمر بھائی. قمر بھائی, اگر آپ نے کوئی ویڈیو کرنی ہے, پک کرنی ہے یا لگانی ہے یا آگے شیئر کرنی ہے, تو یہ ہمارے بی ایف ٹی بھائی ہیں, ان کا آئی ڈی آپ کر لیں, فالو کر لیں ان کو, اور فہیم سر ہیں ان کو فالو کر لیں. تو ادھر سے آپ کو کافی مواد مل جائے گا جس کو آپ آگے پروموٹ کر سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں, اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں. شکریہ جی. تو ابھی فہیم سر کی طرف چلتے ہیں. فہیم سر جی, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਕਿਤਾਬ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ. نہیں میں نے کسی کا قاعدہ نہیں سنا, کیونکہ میرا فون تھا, اس فون میں مصروف تھا کانفرنس کال. اچھا جی, ٹھیک ہو گیا, تو ادھر بزی تھی. سوال یہ تھا سر کہ جو ہمارا میڈیا آج کل کر رہا ہے, جو کیونکہ جو یہ گند بک رہا ہے اور دکھائی جا رہا ہے متواتر, ادھر ٹکر چلا رہے ہیں, اور ہر قسم کی مطلب جی فہیم سر. ہیلو فہیم سر, آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہیلو بھائی میوٹ کرو نا, تسی ابو بھائی تسی میوٹ کرو. ہاں اچھا عظمت بھائی, میں نے میڈیا والا سن لیا تھا, ٹھیک ہے. میں میڈیا کی میرے خیال میں قمر بھائی نے پہلے ہی یہ بات کر دی کہ پاکستان کا جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں وہ ویسے ہی مین ہینڈل ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور سوشل میڈیا از دی اونلی ٹول. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو آزاد صحافی بھی ہیں, سے فار ایگزامپل موہت پیرزادہ یا وجاہت سعید خان, یا باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کھل کے وی لاگ کرتے ہیں, اچھا ان کا وی لاگ اور ہوتا ہے. ہم نے جو کرنا ہے, ہم نے ایکچولی پولیٹیکل بیسس پہ اسپیسیفکلی پارٹی کا نیریٹو پیش کرنا ہے. اور اگر کسی کو ٹارگٹ بھی کرنا ہے ایز اے کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہے, تو ہمیں اپنا ہی ٹول استعمال کرنا چاہیے اور اس کو میکسیمم پھیلانا چاہیے. میرے خیال میں ہمیں یہ کرنا چاہیے. تو بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں میرے پاس وہ ساری فیسلٹیز ہیں. اگر کوئی بھی بھائی پروگرام کرنا چاہیں تو میں ان کو لائیو لے سکتا ہوں اپنے ہی اسٹوڈیو سے, تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. آپ لوگ جب کسی بھی ایشو پہ بات کرنا چاہتے ہیں, آپ اسے شیئر کریں کہ اس پر بات کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے اوپر ہم پروگرام کر لیں گے. پہلے اس کی ریکارڈنگ کر لیں گے, آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے میرے ساتھ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد اسے ہم وائرل کر دیں گے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اچھا ایک بات میں کرنا چاہتا تھا, ارلی آن جب براڈ شروع ہوئی ہے تو بیچ میں فون آ گئے, کوئی اور ڈسٹربنس ہوگی, تو اگر مجھے الاؤ کرے تو میں بات کروں, آپ مجھے بتائیں. کریں سر, کریں. اچھا میں یہ بات کر رہا تھا ارلی آن, جو اس وقت پہلے میں لالا عنایت اللہ سے شروع کرتا ہوں. لالا, مجھے پتہ ہے کہ خالد محمود اور آپ دونوں
अटक की सारे अटक की कंपेन आप दोनों के पास है, कुछ लाला आप सवाबी में भी कंपेन करेंगे। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि मैंने मरवत के साथ लाहौर के लोगों की, कराची के लोगों की, और दूसरा जो सा है जो सरताज गुल की टीमों की कुछ चीज़ें शेयर की हैं, और उसे कहा है कि जब आप पंजाब की तरफ आएंगे तो ये लोग हैं जो आपकी सपोर्ट कर सकते हैं और लोगों को निकाल सकते हैं। अटक भी इस्लामाबाद के नज़दीक है। लाला, अगर आपको लोग निकालने हो अटक से तो आप मुझे बताएं कि आप कितने लोग निकाल सकते हैं अगर हमने शेर अली मरवत की कैंपेन का हिस्सा बनना है। ओवर टू यू लाला। लाला नायतुल्ला, लाला अनम्यूट करें लाला। लाला को हाँ बिजी हैं शायद कहीं। जी आगे जी आगे आगे आगे। जी फ़हीम भाई, मैंने पूरी बात आपकी सुनी है, लेकिन वो म्यूट था तो मेरा ख्याल नहीं था। देखिए, आदमी तो इंशाल्लाह ज़्यादा निकलेंगे, ये खालिद भाई जानते हैं, मतलब वैसा हुआ, हादी खान हुआ, शादी खान हुआ, कामनपुर हुआ, इसमें से कुछ इतने लोग हैं कि उसके यानी हमारे हिसाब से इंशाल्लाह ज़्यादा होंगे, लेकिन मैं चूँकि बहुत मुख्तात रहता हूँ हर चीज़ में, तो मैं आपको 70 से 75 लोगों का कह सकता हूँ, और उनके साथ जितने लोग निकलेंगे ये उन पर डिपेंड करता है कि वो कितने निकाल सकेंगे, लेकिन वो डाई हार्ट वर्कर है तो इंशाल्लाह वो भी मौके के तलाश में होते हैं। तो बाकी आप खालिद से बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर समझा सकेंगे। मैंने आपसे सिर्फ इसलिए जिक्र किया कि आप अटक में हैं और अटक नॉट वेरी फार फॉर इस्लामाबाद, और अगर इस्लामाबाद की तरफ लोग आएंगे तो फिर आप मुझे थोड़ा सा डेटा बताएं तो मैं शेर अली मरवत के साथ आप लोगों की डिटेल्स शेयर करूंगा ताकि वो निकले तो आपके साथ राब्ते में हो, और अगर नहीं तो आप मुझे बताएंगे तो कोई ऐसा तरीका होगा कि हम लोगों को कोऑर्डिनेट कर सकें। तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट है। चले खालिद महमूद, लाला की बात तुमने सुन ली है, तुम बताओ क्योंकि तुम्हारा भी अटक से है तो तुम क्या कर सकते हो। ओवर टू यू खालिद। जी फ़हीम भाई, लाला ने जो बात कर दी ज़बरदस्त, तो बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो रब इंशाल्लाह बात ही कोई नहीं है। बंदे तो बड़े ज़्यादा निकलेंगे क्योंकि खान साहब के धरने के वक्त भी छछ इंटरचेंज जो था तो वो ब्लॉक कर दिया गया था। तो मैं अगर बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके ऊपर ही अगर मैं बात करूं तो बेशुमार हैं, क्योंकि मेजॉरिटी इस वक्त इलाका छछ बिलखसूस अटक PP1 में अगर मैं बात करूं तो वो मेजॉरिटी जो है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। उस्मान भाई अगर आप अपना प्लीज म्यूट लगा लें तो अच्छा। तो दूसरी बात, मैं अपनी वसातत से इंशाल्लाह कोशिश ये करूंगा कि मेरा सारा खानदान जितना भी है, और इसके साथ तकरीबन 100 से 150 बंदे लाजमी निकलेंगे, और ये नहीं कि सिर्फ 150 वो होंगे, उनके साथ भी इंशाल्लाह बंदे निकलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, और ठीक ठाक बंदे निकलेंगे। ये वो नहीं रहा छछ भी और अटक भी कि इनके कुछ मातेहत हों या कुछ इस तरह, अब वो बातें ख़त्म हो चुकी हैं। जी ओवर टू यू फ़हीम भाई। अच्छा, नहीं मैं इसलिए कि मैं फिर लाला नायतुल्ला का नंबर देता हूँ या आपका भी दे दूंगा शेर अली मरवत को, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब वो निकले तो उसको पता हो कि कहाँ से उसको लोगों की सपोर्ट आनी है। ओबियसली क्योंकि आप जब वो इस्लामाबाद की तरफ आएगा तो उसमें आप लोग रोल प्ले कर सकते हैं। ओबियसली आप लोग लाहौर तक नहीं जा सकते, अगर वो लाहौर की तरफ जाएगा तो वहाँ तो मैंने उसे लाहौर की टीमें दी हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं दूसरा इस तरह करूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो कल मैं कंफर्म कर लूंगा, कल ना तो मैं आपको अपने भाई का नंबर, बड़े भाई का नंबर दे दूंगा,
وہ آپ اس کے ساتھ بھی انگیج ہو جائیں، یا عاشر افضل علی مروت کو اپنا ان کا نمبر دے دیں گے تاکہ ان کے ساتھ اگر انگیج ہوں وہ، تو وہ مزید زیادہ بندے، بلکہ زیادہ بندے میں کہہ رہا ہوں سوری، مزید تفصیل سے وہ بتا دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا نہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اسے لیڈ کریں، ویسے تو میرے خیال میں مسعود خان اور باقی لوگوں سے بھی بات ہو جائے گی، ہمیں وہ چاہیے۔ آج رات میں کر لوں گا سارا۔ ٹھیک ہے لالا، یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں نا، تو پھر شیر علی مروت کو آپ کا نمبر میں شیئر کرتا ہوں، لیکن مجھے تھوڑا سا پکچر بتا دیں تاکہ ان کو پتہ لگ جائے۔ تو ویسے آپ لوگ کا قاضی اکبر کے ساتھ بھی ہو جائے گا کیونکہ وہاں پہ خاصا بڑا علاقہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہو گیا۔ اچھا ابو حمدان بھائی، آپ کے لوگ کدھر ہیں؟ سر اٹک میں 2-4 ہیں دوست، میں ان سے بات کر لیتا ہوں سر، میں اپڈیٹ کرتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ 2-4 لوگ ہیں تو ان کا رابطہ آپ نے یہاں خالد محمود سے کروایا، بلکہ خالد جی محمود اگر آپ کی بلاٹ سے ہوتے ہیں تو خالد محمود نے ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے سر، ہو گیا ڈن سر۔ عظمت بھائی، آپ کے لوگ اگر فیصلہ آباد سے چھوڑ کے لاہور کی طرف لوگ آپ کے نکل سکتے ہیں؟ جی فہیم سر، وہ کچھ کہا نہیں جا سکتا ابھی، وہ تو سچویشن کے اوپر ڈپینڈ کرے گا نا، یا تو اگر ایک تو ان کی ڈیٹ پکی ہو نا، کنفرم ہو کہ اس ڈیٹ کو ہونا ہے، تو اس سے پہلے یا تو بندے ادھر موو ہو جائیں، تو ایسے ہو سکتا ہے۔ اور اگر جلسے والے دن یا جس دن کنونشن کرنی اس دن اگر گئے تو ڈیفینیٹلی ان کو تو پکڑیں گے، رستہ تو روکیں گے، تو 50-50 چانس ہے، میں کچھ ابھی شور نہیں کہہ سکتا ہوں، بات کر کے پوچھنا پڑے گا۔ جی میں نے کہا ڈیٹ تو طے ہی ہوگی نا، اس کے بغیر تو کوئی بھی کام نہیں چلے گا۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پنجاب میں نکلنے کے لیے اوبیسلی اور لوگ بھی نکلیں گے، شیر علی مروت بھی نکلے گا اور بھی لوگوں سے رابطہ کرے گا۔ میں تو صرف اس لیے کہ ہم اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کیا مدد کر سکتے ہیں، اوبیسلی صرف آپ ہی کے لوگ تو نہیں نکلیں گے، اور بھی بہت سارے لوگ نکلیں گے۔ سو یہ اس طرح کی بات ہے۔ بہرحال آپ انکوائری کریں نا، وہ تو اوبیسلی پہلے سے ہی طے ہو جائے گا، وہ بتا دیں گے آپ سے، کیونکہ آپ لوگوں ہوگا کچھ آئیڈیا ہے آپ کو ادھر اس کا کب آنا لاہور میں؟ سب کچھ ویل بیفور ہو جائے گا۔ پہلے تو اس نے اپنی ٹویٹ میں کہا تھا، سر یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں براڈ پہ ڈیٹس وائز پلیز۔ میری ڈیٹ ہے ہی اچھا صحیح ہے ہی نہیں، ابھی بتایا نہیں، اناؤنس نہیں کیا ویسے۔ ڈیٹ نہیں صرف وہ، لیکن میں تو یہ وہ رابطہ بھی ڈائریکٹ لوگوں سے کریں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ کوئی یہاں پہ ہم کوئی نمبر شیئر کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اصل میں اپنا 1 منٹ فہیم سر، 1 منٹ، میں نا ایک بندہ ہے مجھے ابھی میرے ذہن میں آ گیا، میں اس سے کنفرم کر لیتا ہوں، کنفرم کروں گا، اگر وہ بندہ ریڈی ہو گیا نا تو پھر تو بندے بہت جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو مجھے تھوڑا ٹائم دیں، میں کنفرم کر لوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک، اوکے، نو پرابلم۔ اچھا میں عابد بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ کو ارلی آن وہ امجد افریدی موجود تھے اس علاقے میں، اگر اسلام آباد کی طرف آئیں، اٹک سے لوگ بھی آئیں گے، عابد بھائی آپ بتائیں کیا کر سکیں گے؟ جی میں تو اپنے علاقے کا میں نے ابھی تک کہا ہوگا، آپ نے مجھے اسے پوچھا تھا ترنول، جی ہاں ترنول، یہ جہاں پہ یہ خالد محمود تک تو میرے عزیز رشتے دار رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرا جو حلقہ ہے میں اس میں اپنی بات کر رہا تھا۔ نہیں اسی کی نہیں، یہ تو فہیم سر ادھر میں تھوڑا آپ کو ایڈ کر دوں، اگر آپ نے اسلام آباد کا بولا ہے نا، تو اسلام آباد میں اگر جب نکلیں گے نا تو وہ اپنے کامران بھائی نہیں ہیں، وہ بہت سارا مواد آپ کو دے دیں گے پنڈی سے۔ سر میں نے آپ کو اس دن بھی اشارہ کیا تھا، پتہ نہیں آپ لوگ میسیجز فون بھی آپ سے بات کی تھی۔ اچھا سوری سمجھ گیا میں۔ بھائی بات وہی آ جاتی، جب تک کسی کی کنفرمیشن نہیں ہوگی تو یا عابد بھائی کنفرمیشن کر دیں
میں ادھر جو لوگ بیٹھے ان کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے آگے چلیں. ٹھیک ہے. تو عابد بھائی اگر اسلام آباد میں ہوگی، اصل میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو کریں گے تو میں مروت سے یہ بات کروں گا کہ ہم پھر آپ لوگوں سے رابطے بھی کروائیں گے. یہ اب آپ مجھے بتائیں، جو لوگ مجھے گو ایڈ دیں گے میں ان کے رابطے کرواؤں گا، جو لوگ ابھی انڈیسائسو ہیں ان کو میں ان کے حال پہ چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے. سو اٹس لائک دیٹ. اوکے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ براڈوں سے آگے جب پریکٹیکل بات آئے گی تو ہمیں لوگ تو نکالنے ہیں. سر آپ کو کیا چاہیے سر؟ وہاں سے آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو پنڈی میں آدمی چاہیے یا لاہور میں چاہیے؟ فہیم سر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ پلان کیا ہے؟ عظمت بھائی جب وہ لاہور کی طرف جائے گا، اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا. جڑاں والا یہ علاقہ لاہور کی نزدیک ہے. پنڈی کی بات ہوگی تو اسلام آباد میں جب آئے گا تو اس میں اٹک سارا فٹ ہوتا ہے اور عابد بھائی کا ایریا فٹ ہوتا ہے. سو نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دو جگہ کے لیے آپ ارینجمنٹ کر رہے ہیں. اگر وہ اسلام آباد آتا ہے تو آپ دونوں اس کا ایریا بھی کور کر رہے ہیں، اگر لاہور میں جاتا ہے تو پھر ادھر سے آپ اس کو مین پاور دینے کی ٹرائی کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ٹھیک ہو گیا. تو ابھی آپ بات کنٹینیو کریں، میں ایک بندے کو کال کرتا ہوں. اگر وہ ابھی آ گیا نا براڈ پہ تو وہ آپ کو دے دے گا مین پاور ادھر سے پنڈی سے. اور ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بیسیکلی بندہ جماعت اسلامی